الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق جو لوگ علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو قرآن اور حدیث کے جو دروس ہوتے ہیں یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ انسان جاننے والا بن جائے، عالم بن جائے، علم رکھنے والا۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ یہ ایک کتاب ہے، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1543 ایسی خواتین کا تذکرہ کیا ہے جو کہ اس امت کے ابتدائی دور میں عالمات تھی۔ تو یہ علم جو ہے یہ صرف خواتین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہی مدارس میں جا کر علم سیکھے، جیسے آج کل جو ہے ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ پوری کیماڑی میں دیکھو لڑکوں کے لیے درس نظامی کا پروگرام بہت کم نظر آتا ہے اور لڑکیوں کے مدرسے ماشاءاللہ سکھاتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط روش وہ چل پڑی ہے کہ مرد حضرات وہ پیچھے جا رہے ہیں، خواتین بھی پڑھیں اور مرد بھی وہ علم حاصل کریں، کیونکہ اصل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ خواتین گھروں میں اپنے مردوں سے قرآن اور حدیث سیکھیں۔ اب حالت ایسی بن گئی ہے کہ مرد حضرات اپنے گھروں میں گھر والیوں سے سیکھ رہے ہیں۔ یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن بات ہم کر رہے ہیں کہ مرد حضرات کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ علم کے سفر سے اپنے آپ کو پیچھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ احکام اور مسائل میں آج ہم بات کریں گے جلسہ استراحت کی۔ جلسہ استراحت کون جانتا ہے؟ آپ تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں؟ صحیح ہے، جو ہاتھ تھوڑا سا اٹھائیں گے تو میں سمجھوں گا تھوڑا تھوڑا یاد ہے، سمجھتے ہیں۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک رکعت میں وہ جب پہلا سجدہ ادا کر دے، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ، تو دوسرے سجدے کے بعد فوراً جو ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑا نہ ہو، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے سکون کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اور میں یہ بات آپ بھائیوں کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے اس جلسہ استراحت پر پابندی ہو۔ اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے تو امام صاحب کو بھی نصیب نہیں ہوتا اچھی طرح بیٹھنا، کیونکہ وہ بیٹھتا ہے تسلی کے ساتھ اور پیچھے صف میں لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہوتا ہے امام سے آگے بڑھنے کا۔ یہ اس پر آگے انشاءاللہ احادیث آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز کی طاق رکعت پڑھتے تو کچھ دیر بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہے کہ تم رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان ہو جائے، تمہیں پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کر لو، پھر اپنا سر اٹھا لو حتیٰ کہ سیدھا کھڑا ہو جاؤ، اس کے بعد سجدہ کرو یہاں تک کہ تجھے سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر سجدے سے سر اٹھا یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جائے، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ تجھے سجدے میں اطمینان حاصل ہو جائے، پھر سجدے سے سر اٹھا یہاں تک کہ تو اطمینان سے بیٹھ جائے۔
یہ بھی صحیح بخاری کی کتاب الاستئذان میں حدیث ہے 6251 نمبر پر۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو رکن بندہ ادا کرے، نماز کا جو حصہ ادا کرے، پورے اطمینان اور تسلی کے ساتھ ادا کرے۔ اور دوسرا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب 2 سجدے بندہ کر لے تو اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ جائے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو جائے، یا وہ تیسری رکعت میں اس نے 2 سجدے کر لیے تو چوتھی رکعت کے لیے تب کھڑا ہو جب اطمینان سے 2 سجدے کے بعد بیٹھ جائے۔ آپ سب ساتھی اس مسئلے کو سمجھ گئے؟ تو خوش؟ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی ایسا ساتھی ہو جو کہ پہلے اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا یا وہ اس پر عمل نہیں کرتا تھا، تو آج سے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو جلسہ استراحت اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ، اگر 4 رکعت کی نماز ہے اور اس میں بندہ پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لے، آخری جو 2 رکعتیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے اور کوئی اور سورت نہ پڑھے، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے، بھول کر پڑھ لے یا جان بوجھ کے پڑھتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سجدہ سہو وغیرہ اس پر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی 2 سورتیں پڑھتے تھے اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ یہ بخاری کتاب الاذان میں سے یہ حدیث، لیکن دوسری حدیث بھی مسند امام احمد میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 30 آیات کے برابر قرات کرتے تھے۔ ہر رکعت میں کتنی آیات؟ 30 آیتیں، اور دوسری 2 رکعتوں میں 15 آیات کے برابر قرات کرتے تھے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ظہر کی نماز پہلی 2 رکعتوں میں بھی پڑھ رہے ہیں 30 آیات، اور دوسری رکعتوں میں جو دوسری 2 رکعتیں اس میں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان آیات کو کم کر دیا، 15 آیات۔ اسی طرح عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 15 آیات کے برابر قرات کرتے اور دوسری 2 رکعت میں اس سے نصف کے برابر قرات کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا، سید الرحمن چاہتا تھا ملګری دا مشوره راکړې وه چې چاته آواز مه کوه. انشاءالله اوس ډېر کسان تقریبا کم از کم 15 کسان به کړي، ما هغوی ته آواز ونه کړو. زه هغه کس ته آواز کوم چې پوهېږم چې دی به نه خفه کړي. څه یې خیال اوس که ته ځې تا ته کوم آواز. ایک اور مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ظہر کی وعلیکم السلام ظہر کی جو نماز ہے، عصر کی نماز جو ہے سے طویل پڑھی جائے، عصر کی نماز مختصر ہو اور ظہر کی نماز جو ہے اس سے قدرے وہ طویل ہو، لمبی ہو. اور اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. عصر میں اکثر مارکیٹ گرم ہو جاتا ہے، لوگوں کو جلدی جانا ہوتا ہے تاکہ اپنے کاروبار دکانوں وغیرہ میں، تو یہ ایک مسئلہ اضافی اس میں معلوم ہے. جی جی ہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اگر کوئی جو ہے پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس پر بھی سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے وہ لازمی ہے. لیکن اس میں پھر علماء نے لکھا ہے کہ عام عادت جو ہے وہ اس کو نہیں بنانی چاہیے. عام عادت، عام طریقہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے پہلی 2 رکعتوں میں، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ سورت پڑھی جائے. لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی پہلی 2 رکعتوں میں بھی سورت نہیں پڑھی سورہ فاتحہ کے ساتھ، تو اس پر سجدہ سہو وہ نہیں.
ایک اور مسئلہ ہے، ایک شخص ہے وہ کسی جگہ کام کرتا ہے اور وہاں پر اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو اب نماز کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی بغیر اجازت کے بندہ جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہو۔ ظہر کی اور عصر میں اگر کوئی چاروں رکعت میں سورت پڑھ لے فاتحہ کے ساتھ تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے ضروری ہے کہ آپ کون سی سورت پڑھتے ہو 4 رکعت میں؟ صرف قل هو اللہ احد، انا اعطیناک الکوثر، تو اور صورتیں کب یاد کرو؟ ہاں ماشاء اللہ، تو یہ 20 صورتیں ہو گئی، تقریباً 20 صورتیں آپ نے یاد کی ہے، 20 سے زیادہ بھی یاد کرو انشاءاللہ۔ آخری جو اما پارہ ہے اس کو یاد کرو، تہجد میں کام آئے گا۔ اب یہ بات میں کسی اور سے نہیں کہتا، اب شاہ خالد ہے تو کہہ دیا میں نے اس نے کہ اور صورتیں بھی یاد کرو، کیونکہ شاہ خالد ناراض نہیں ہوتے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو سورۃ نور میں ذکر ہے کہ ایسے مرد ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں ہوتے۔ تو وجہ ذکر کی ہے کہ کیوں غافل نہیں ہوتے؟ کہا کہ قیامت کے سخت دن سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب بھی اذان ہو جائے تو اپنا کام چھوڑ کے نماز کے لیے جانا چاہیے۔ امام ابو داؤد نے حدیث کے راوی ابراہیم بن میمون کے متعلق بیان کیا ہے کہ وہ جب لوہے پر مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتے تو اتنے میں اذان شروع ہو جاتی تو اس کو مارتے بھی نہیں، اسی کو رکھ لیتے، فوراً جو ہے کام چھوڑ کر مسجد میں چلے آتے تھے۔ یہ ابو داؤد میں یہ ذکر ہے۔ تو یہ ایک عام عادت ہونی چاہیے، جیسے ہی اذان شروع ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سارے مصروفیات چھوڑ کے، اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے، موبائل بند کر کے اور کتاب بند کر کے، کوئی اور کام جو ہے وہ دکان وغیرہ بند کر کے نماز کے لیے متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اچھا، تو ابھی جو بندہ کسی جگہ کام کر رہا ہے تو اپنے سپروائزر سے پوچھے کہ نہیں پوچھے، اور اچھی بات ہے اس سے کہے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ اگر وہ ڈھونڈ رہا بندہ کدھر گیا تو اس سے کہے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر وہ کہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو وہ جگہ چھوڑ کے کسی اور جگہ کام کرے، نماز تو ضروری ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کرے۔ بعض لوگ جو ہے وہ کام کے علاوہ ٹائم میں اس کو جو نماز آتی ہے تو وہ 5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، 5 منٹ میں نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن کام کے دوران جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو 50 منٹ لگاتے ہیں، بڑا بزرگ بن جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سارا ٹائم اس میں، پھر وہ لوگ بھی مذاق اڑانا جو شروع کرتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، تراویح پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ ایک اور مسئلہ، اگر کسی کو نماز کے دوران بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، اور یہ دیکھو یہ وسوسے ایسی چیز ہے کہ بندہ اس سے بھی جو ہے وہ رب العالمین کو پہچان سکتا ہے کہ اگر یہ دین واقعی صحیح دین نہیں ہوتا، اگر رب العالمین نہیں ہوتا تو ایسی کیا چیز ہے کہ جیسے ویسے کچھ ہی نہیں ہوتا اور نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو وسوسے شروع ہو گئے، تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ ضرور جو ہے وہ وہی شیطان ہے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ بندوں کی نمازوں کو خراب کرتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے ایک حدیث میں، کیونکہ ایک صحابی تھے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، اس کو یہ شکایت تھی کہ نماز کے دوران بہت وسوسے آتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں اگر کوئی چیز جو ہے آپ بھول گئے ہو کہ کہیں گم ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں میں نے رکھی ہے، تو نماز شروع کر دو، نماز پڑھنا شروع کر دو،
تو نماز کے دوران آپ کو یاد آ جائے گا، بھولی ہوئی چیزیں بھی جو ہے وہ یاد آ جاتی۔ اب لوگ جو ہے وہ یہ اس لیے نہیں کہتے کہ نماز جو ہے، نماز پڑھنے سے انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو وسوسے شروع ہو جائیں گے، ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جائے گی، تو یہ چیز بھی آپ کو یاد آ جائے گی، چلو پھر جاؤ، وہ آپ کو مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ شیطان میرے اور میری نماز پر قرات کے درمیان حائل ہو کر اسے خراب کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تم دوران نماز اس قسم کا اندیشہ محسوس کرو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ کہو اور اپنے بائیں جانب ہلکا سا 3 مرتبہ تھوکو۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے مجھے اس وسوسوں سے نجات دے دی۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 5738 نمبر پر۔ یعنی اگر وسوسے آتے ہیں تو آپ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس طرح 3 مرتبہ اس طرح کرو تو انشاءاللہ۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، جب بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں اور آپ اس پر عمل کرتے ہو تو فوراً جو ہے وہ وسوسے ختم ہو جاتے ہیں اکثر، اور بندہ سکون کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے قید کر لیا تھا اس کے دماغ کو اور اب آزاد ہو گیا۔ تو دین اسلام نے جو کچھ بتایا ہوتا ہے یقیناً اس میں خیر ہی ہوتا ہے۔ جی جی، نماز کے دوران آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن میں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جو مومن لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، ذرا اچھے مسلمان ہیں، ان کے چہروں پر، پیشانیوں میں وہ سجدے کے نشانات ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہاں پر جو کالا سا نشان ہوتا ہے وہ اس کو سمجھے کہ یہ وہ سجدے کے نشانات ہے جس کا قرآن میں، حدیث میں ذکر ہے، تورات انجیل میں جس کا ذکر تھا۔ یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ وہ نشان تو وہ ہے جس طرح حدیث میں ذکر ہے کہ جب آپ اللہ کے کسی دوست کو دیکھتے ہو تو آپ کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے کسی دوست کو دیکھتے ہو تو آپ کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، اور یہ ایک قسم کی وہ نورانیت ہوتی ہے، ایک قسم کی وہ عاجزی ہوتی ہے جو انسان کے چہرے سے وہ جھلکتی ہے، اللہ کا خوف جو جھلکتا ہے، تو وہ مراد اس سے۔ دیکھیں الحمدللہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم باتیں کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی باتیں کر رہے ہیں، اور اچانک جو ہے کسی اچھے سے انسان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، بہت پرہیزگار انسان کو دیکھ لیتے ہیں، تو ہماری جو باتوں کی جو ٹاپک تھی وہ مکمل چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد دین کی باتیں بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے بدل گئی، وہ چلا گیا ہوتا ہے، وہ بندہ صرف گزر گیا، اور یہاں پر اتنا کام ہو گیا کہ وہ باتیں ہی تبدیل ہو گئی اور ان لوگوں کو اللہ کی یاد آئی اور اللہ کی یاد میں لگ گئے۔ بلکہ بہت سی مرتبہ جب بہت زیادہ پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں اس کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، صرف جو ہے باتوں باتوں میں اس کا نام آ جاتا ہے، اور نام کے بعد پوری گفتگو تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے بات کر رہے ہیں، میں بیٹا ہوں، رحمداز ہے، عظمت بھائی ہے، عبداللہ ہے، اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ ڈکے پر جو ہے وہ گندم کے جہاز لگے ہوئے ہیں، اور اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، صحیح۔ اتنے میں جو ہے وہ کسی نے کہا کہ شیخ امین صاحب کی وہ فلاں درس جو ہے بہت زبردست درس ہے، بس جیسے ہی نام لے لیا وہ باتیں سب کچھ تبدیل ہو جاتی ہے۔ کم سے کم 10-15 منٹ کے لیے تو دین کی باتیں ہوں گی، واپس اپنے باتوں کو آ جائیں گے ہو سکتا ہے، لیکن 10-15 منٹ تو انشاءاللہ اللہ کو یاد کر لیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے۔
یہ وہ نشانیاں ہوتی ہے کہ ایسا نیک بندے جو ہیں ان کو دیکھ کر یا ان کے نام سن کر بھی انسان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے. تو رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے بن جائیں. جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ کہتے ہیں. اس کے مختلف طریقے ہیں سلام پھیرنے کے دوران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی طرح ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسری طرف السلام علیکم. یہ میں نے پہلے احادیث آپ لوگوں کے سامنے رکھے تھے. لیکن ہم کیا سمجھ کر یہ سلام کہیں؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. یہ کس پر ہم سلام کہہ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ اور بعض لوگ جو ہے وہ سلام پھیرتے ہیں اس طرح، السلام علیکم السلام علیکم. یہ طریقہ نہیں ہے. اچھی طرح فزیوتھراپی کرو. آپ پورے اچھے طریقے سے گردن گھماؤ، اچھے طریقے سے فزیوتھراپی کرو تاکہ گردن کی بیماریوں سے بچ جائیں. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے تو یہ رخسار مبارک ان کا پیچھے لوگوں کو نظر آتا. تو اچھی طریقے سے وہ گردن جو ہے موڑنی چاہیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں بائیں سلام کہتے حتیٰ کہ آپ کے رخسار کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی. مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تم میں سے ہر ایک کو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی ران پر رکھے، جیسے یہ حالت ہوتی ہے تحیات کی، پھر اپنے دائیں بائیں جانب بیٹھے ہوئے بھائی پر سلام کہے. یہ جو آپ سلام کہہ رہے ہو کبھی کسی نے اس نیت سے کی بھی ہے کہ نہیں؟ آپ اس مسئلے کو سمجھے کہ نہیں؟ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ جو کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آپ دائیں طرف کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آپ کے دائیں طرف جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ان پر آپ سلام کہہ رہے ہو. پھر بائیں طرف کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کے بائیں طرف جو ہے ان پر آپ سلام کہہ رہے ہو. جب ایسی ہماری عبادت ایسی ہے کہ اس کا جو ہے وہ اختتام اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سلامتی پر ہوتی ہے، تو یقین کرو کہ ایسی حالت میں ضرور محبتیں ہوں گی اور اخلاص ہوگا، تعاون ہوگا. جس قدر جو ہے وہ سلامتی کی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری وہ مسلمانوں کے اندر آئی گی. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. ایک اور حدیث سناتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی دعا اپنے سلام میں یاد رکھیں. سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ دوران نماز ہم اپنے امام ائمہ کرام اور جماعت میں موجود حاضرین کو سلام کہیں. ابو داؤد میں ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد تم سلام شروع کرو اور دائیں بائیں اور مجھے بھول جاؤ یا قاری فیاض صاحب کو بھول جاؤ، کوئی اور امام کو بھی ذہن میں رکھ کے اس کو دونوں طرف سلام کرتے ہو تو دونوں طرف میں شامل کرو، اس پر بھی سلام کیا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے بعض بھائیوں کو پہلے معلوم نہیں تھا. اچھا ایک اور مسئلہ ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے دنیا میں نازک ترین کام جو ہے وہ ائمہ مساجد کا ہے. آخرت کے حوالے سے بھی بہت نازک ہے. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا اور اس میں تقریباً وہ کہتا ہے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتا ہے میں نے بہت کوشش کی کہ میں ایسے صحابہ کو تلاش کروں جو کہ فتوے دیا کرتے تھے. تو پوری کوشش کے بعد مجھے 152 یا 153 جو ہے اس نے صحابہ کے نام لکھے ہیں کہ یہ فتوے دیتے تھے. اور اس میں بھی 7 صحابہ ایسے تھے جو زیادہ انہوں نے فتوے دیے ہیں اور 13 ایسے ہیں کہ مناسب فتوے دیے ہیں.
اور یہ 7 اور 13 20 ہو گئے. تو اس کے علاوہ جتنی یہ جو تعداد انہوں نے ذکر کی ان کے بارے میں کہا کہ 2 مسائل 3 مسائل ایک مسئلے میں انہوں نے فتویٰ دیا. یعنی وہ قرآن و حدیث بیان کرتے تھے لیکن جو نئے مسائل آتے اور اس کے بارے میں فتویٰ دینا ہوتا تھا تو صحابی کہتا فلاں صحابی کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ. ڈرتے تھے بہت، کیونکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ فتویٰ جو ہے یہ ایسا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سائن کر رہے ہو. تو امام مالک کہتے تھے کہ ہم پہلے اپنے سامنے جو ہے وہ جنت اور جہنم کو پیش کرتے پھر اس کے بعد جو ہے ہم فتویٰ دیتے ہیں. تو بہت ہی جو ہے خطرناک بات ہے، لیکن ہمارے ہاں اکثر یہ بدنصیبی ہے کہ جو 1-2 کتابیں پڑھ لی اور مفتی بن گیا، مفت کا مفتی بن گیا، ہر چیز میں فتوے. اور یہ امام نے یہ کیا، اس عالم نے یہ کیا، اور پتہ بھی نہیں ہوتا اس کو مکمل طور. بعض اوقات جو ہے ایک مسئلے میں بہت سی حدیثیں ہوتی ہیں اور بہت سے اس کے طریقے ہوتے ہیں. اس نے ایک حدیث سن لی ہے اور باقی جو اس کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن شروع ہو گیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر ایک شخص اس کی غلطیاں لوگ جو ہے معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر امام جو ہے مثال خطبہ دے رہا ہے اور 2 منٹ اس نے اضافی بیان دے دیا لوگ شروع ہو جاتے ہیں. بعض مسجدوں میں تو باقاعدہ آواز دیتے ہیں، جو مشرب ہوتی ملا بس کے کہنا ایسے کہ ایسی جو ہے وہ حالت ہوتی ہے. یہ ہو رہا ہے، ایسے ہمارے معاشروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہے. جب آپ اپنے امام کا جو ہے وہ قدر و احترام ہی نہیں کر رہے ہو، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے ائمہ کی قدر و احترام یہ قرآن و حدیث کی روشنی ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود بڑے عالم ہیں اور وہ ایسے صحابہ جو کہ عالم ہوتے تھے ان کا قدر و احترام کس طریقے سے کرتے تھے، بندہ حیران ہوتا تھا. تو سوچنا چاہیے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی جو ہے امام صاحب وہ کچھ ایسی احادیث ہوتی ہے جس پر وہ عمل کر لیتا ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو لوگ شروع ہو جاتے ہیں. ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ امام صاحب سے پوچھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرتے ہیں. نن کو پکے نوے ٹپا میں واورے گا، اس کو پھر ٹپا بولتے ہیں. دین میں کوئی ٹپا نہیں ہے. عجیب بات ہے. تو ایک مسئلہ اس میں یہ ہے، مثال کے طور پر امام جو ہے ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھا رہا ہے اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر اس کے بعد ایک سورت شروع کی اور سورت کے درمیان وہ اور 1-2-3 آیتیں جو ہے بلند آواز سے پڑھتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تو پڑھ سکتا ہے. بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنا دیتے تھے کچھ آیتیں سری نماز میں بھی. اسی طرح جو ہے اگر ایک شخص ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے اور پہلی رکعت میں اس نے شروع کیا قل اعوذ برب الناس اور دوسری رکعت میں اس نے کہا قل اعوذ برب الفلق، لوگ کہتے ہیں یہ کیا کیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز جائز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ثبوت بھی ہے تو کیوں اس پر انکار کیا جاتا ہے. یہ حدیث سنیے مسند امام احمد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کی نماز میں پہلے سورہ بقرہ تلاوت کی، اس کے بعد سورۃ النساء اور پھر سورہ آل عمران. سورہ بقرہ کے بعد کون سی سورت؟ سورہ آل عمران. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی پڑھی سورہ بقرہ کے بعد؟ سورۃ النساء اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی. تو احادیث میں یہ موجود ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا یہ سورہ بقرہ پھر سورۃ آل عمران پھر سورۃ النساء تقریباً یہ 5 پارے ہیں اور 2 یعنی 4 صفحات پھر اس پہ اضافی یہ بنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جو ہے لمبی رکعتیں وہ پڑھا کرتے نوافل. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. کبھی کبھی آپ نماز پڑھتے ہو
تہجد کی، نفل کی، تو لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو امام صاحب کو چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے، لیکن اتنا مختصر جس قدر قرآن اور حدیث نے مختصر کیا ہے اس سے زیادہ مختصر نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ ایسے مختصر ہو جاتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح 5 منٹ میں 4 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، تو یہ کیسے ہو گئے بھائی؟ نمازی جنازہ پورا کا پورا نماز جنازہ 40 سیکنڈ میں ادا ہو جاتا ہے۔ آپ چیک کرو، جب بھی اللہ اکبر ہوتا ہے ٹائم کو دیکھو، اور پھر اس کے بعد جب السلام علیکم تو ٹائم کو دیکھو، 40 سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ اگر اس نے محنت کی ہے تو 1 منٹ ہو جائے گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے لیے فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، بہت اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اگر بندہ بہت اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو وہ جلدی جا رہا ہوتا ہے، اس دعا میں ٹائم لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ تو کم سے کم جو آخری آپ اس کے حقوق ادا کر رہے ہو، تسلی سے جنازہ تو پڑھو۔ بہرحال رب العالمین سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ جی، یہ مسئلہ انشاءاللہ ابھی درس ختم ہونے جا رہا ہے تو آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو فاتحہ جو ہے پڑھنا، اور اسی طرح دوسرا مسئلہ رکوع جو ہے، اگر کوئی رکوع میں شامل ہو گیا تو یہ رکعت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی یہ آخری مسئلہ ذکر کرتا ہوں۔ ایک شخص ہے اور وہ نیا مسلمان ہو گیا، یا برسوں سے خاندانی مسلمان ہے، لیکن اس کو وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن کچھ بھی اس کو پتہ نہیں ہے، نہ نماز کا سبق اس کو آ رہا ہوتا ہے، کلمہ تک نہیں آ رہا ہوتا ہے اس کو۔ اب ایسے شخص کو آپ نے نصیحت کی کہ بھائی نماز تو پڑھو۔ میں ایک مرتبہ پنجاب میں تھا، تو یہ سرگودا اس علاقے چیچیاں ایک علاقہ تھا، چیچوت نہیں چیچیاں، اس طرح وہ علاقہ گاؤں تھا۔ اس میں مسجد میں اعلان ہوا، تو وہ میں نہیں سمجھ رہا تھا پنجابی کا، تو میں نے اس دوست سے کہا کہ یہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا اعلان ہو رہا ہے کہ شادی ہے فلاں کی، اور جمعرات کے دن جو ہے وہ آپ سب نے آنا ہے، اور فلاں جو ہے وہ گلوکار بھی آ رہے ہیں۔ مسجد سے اعلان ہو رہا تھا۔ تو مجھے بہت تعجب ہوا، تو میں نے کہا شاید جو ہے ویسے مذاق کر رہا ہو۔ تو میرے پاس ایک چھوٹا سا وہ ٹیپ ریکارڈر تھا جس میں وہ درس سنتا تھا، میں اس میں کیسٹ لگایا، فوراً جو ہے وہ ریکارڈنگ اس پہ لگا دیا۔ دوبارہ جب اعلان ہوا تو اس میں ریکارڈ ہو گیا۔ پھر میں نے دوسرے ساتھی کو سنایا کیا کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ کہہ رہا ہے کہ آپ ضرور شریک ہوں اور بڑا اچھا محفل ہوگا، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہی ہے بھی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں، یعنی وہ اپنے خیال میں سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے ہم خدمت خلق کر رہے ہیں، ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو لوگوں کو اطلاع ہو جائے گی اور شادی میں اور یہ محفل میں شریک ہو جائیں گے۔ تو بہرحال مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو بیچاروں کو بہت سے ضروری مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ تو اب ایسا شخص، آپ نے اس کو کہا کہ نماز پڑھیے، وہ کہتا ہے مجھے نماز آتی نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ نماز یاد ہونے تک اس سے کہا جائے کہ آپ پہلے نماز یاد کر لو پھر اس کے بعد نماز پڑھو، یا کوئی اور طریقہ ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ حدیث سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز سکھائی اور فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے تو اسے نماز میں پڑھو، ورنہ الحمدللہ، اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو اور پھر رکوع میں چلے جاؤ. بہقی میں یعنی رکوع والا جو اذکار ہے سبحان ربی العظیم وہ تو آسان ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں آسان ہے. باقی جو قرات کے ہیں یا تحیات کے اس میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ آپ انتظار نہیں کرو کہ یاد ہوگا تو تب نمازیں شروع کروں گا، ابھی سے شروع کرو. آپ کہتے ہو کہ مجھے سبق نہیں آ رہا ہے، سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے، سبحانک اللہم اللہ باعث نہیں یاد ہے، سورت یاد نہیں، یاد نہ ہو آپ کہو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ یہ پڑھتے رہو، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے رکوع کے لیے جاؤ، رکوع کرو، سجدہ کرو، اس طرح نماز مکمل کرو، آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی نماز اس قدر جو ہے اہمیت کے حامل جو ہے وہ عمل ہے اور عبادت ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.